انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ہم نے تو بیویوں کے حقوق کے بارے میں بتا دیا، بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوگی، وہ تو من من یہ کہہ رہی ہوگی اب سے تو کل سے ہمارا ہی راج رہے گا، کل سے میرا ہی راج۔ اب آئے گا گھر میں تو بولے کہ مولوی صاحب نے تقریر میں بول رہا تھا بیوی کا اتنا حق ہے، بیوی کا اتنا حق ہے، سارا کام کاج ہم کرتے ہیں، اس لیے اب کہاں جائیے گا، اب ہر جگہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہماری سرکار چلے گی، گورنمنٹ کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں نہیں، شریعت اسلام جو ہے نا صرف ایک کاندھے پر بوجھ نہیں دیتا ہے، بلکہ جہاں ایک طرف بیویوں کے حقوق اور ان کے رائٹس شوہروں کے کندھے پر ڈالا تو وہیں دوسری طرف بیویوں کے، وہیں دوسری طرف شوہروں کے حقوق اور شوہروں کے رائٹس اور کچھ ذمہ داریاں بیویوں کے اوپر بھی ڈال دیا، تاکہ زندگی، انسانی زندگی کے اندر بیلنس قائم رہے۔ یہی تو نرالا مزاج ہے، یہی تو پیارا اور انوکھا انداز ہے شریعت اسلامیہ کا، جو کہ دنیا کے کسی اور ریلیجن اور مذہب میں نہیں ملتا ہے۔ دوستو وہ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے میری ماں اور بہنوں، حدیث کا مفہوم ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا یا وہ گل کے اندر اگر بیویوں کو اجازت ہوتی ہے تو وہ شوہروں کو سجدہ کرے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اجازت تو نہیں ہے، سجدہ حرام ہے، اگر علی الفرض والتقدیر اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اگر وہ سارے جہاں کا خالق مالک صرف اسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ہے نا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں، حتیٰ کہ ماں اور باپ کے سامنے بھی کبھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس ماں اور باپ کے بارے میں فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کہ ماں باپ کو تو اف بھی نہیں کہہ سکتے، ماں باپ کو مارے پیٹے تمہیں ستائے یہ اس کا عمل ہے، لیکن تم ان کو مار کر کے، تم ان پر ظلم کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ تو ماں اور باپ کا اتنا بڑا درجہ، اس کے باوجود بھی آپ کے رب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو ماں باپ کو سجدہ کرنے کی، ماں باپ کے لیے بیویوں کو حکم دیا جاتا یا اولاد کو حکم دیا جاتا کہ اپنے ماں باپ کو سجدہ کرو، نہیں، بلکہ کیا کہا ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیویوں کو اگر رب کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر۔ میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا تصور کیجیے، اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے، شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر، کسی عورت کا شوہر اگر اس سے ناراض ہو اور پوری ایک رات ناراض ہو جائے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کنٹینیوسلی اور مستقل اس عورت کے اوپر، اس بیوی کے اوپر لعنت اور ملامت کرتے رہتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، شوہر کا بہت بڑا حق ہے، شوہر کو ناراض رکھنا، اس کی کتنی بڑی وعید آئی ہے اور کتنی بڑی دھمکی آئی کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے پوری رات اس عورت کے اوپر لعنت اور ملامت کرتے رہتے ہیں۔ آج عورتوں کا حال کیا ہے؟ خاص طور پر نئی شادی جو ہو رہی ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل جو ہے، بالکل مطلب زیب و زینت کے ساتھ شوہر کے سامنے آنا چاہیے، ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سامنے آنا چاہیے اور ان کا استقبال کرنا چاہیے، تب جا کر کے ازدواجی زندگی خوشحال زندگی بن جائے گی اور اس کے بعد آنے والی جو نسل ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر بھی دینداری پیدا ہوگی اور یہ خاندان اس طریقے سے پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ ایک واقعہ مختصر میں آپ کو بتاتا چلو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اندر تھی، وقت کے بادشاہ دوسرے نمبر کے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کی عظمت اور شان و شوکت سے شیطان بھی تھراتا تھا، کانپتا تھا۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ ایک شخص بیوی سے بڑا تنگ تھا، وہ سوچا جاتے ہیں آج حضرت عمر کے پاس، وہ تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ ٹپس لیں گے، وہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تو اپنی بیوی کو اکیلا منہ سیدھا کر دیتے ہوں گے، جاتے ہیں آج ان سے کچھ ٹپس لیں گے، کچھ رہنمائی لیں گے۔
गए तो देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं और उनकी बीवी कुछ बुलंद आवाज में बोल रही है। वो घबरा गए, सोचा कि यहाँ जो है सोचा कुछ टिप्स लेने आएंगे, यहाँ सरदार और बादशाह कोई बोली सुननी पड़ रही है। चुनांचे वो मायूस होकर के वापस लौटने लगा। हजरत उमर ने बुलाया, साहब किस गर्ज से आए थे? उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में आया था, बीवी से तंग था, सोचा आपसे कुछ टिप्स ले लूं। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे भाई बताओ, क्या ये औरत तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान नहीं कर दिया है? क्या तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे बच्चे की परवरिश बर्दाश्त नहीं करती है? क्या तुम्हारे बच्चे का बैतुल खला टॉयलेट साफ नहीं करती है? क्या तुम्हारे बच्चे का पेशाब साफ नहीं करती है? पेशाब का खाना साफ नहीं करती है? क्या तुम्हारे नायबाने में तुम्हारे माल की हिफाजत नहीं करती है? क्या तुम्हारे नायबाने में तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं करती है? करती है मेरे भाइयों। जो औरत, जिस औरत का इतना बड़ा हक है, जिस औरत की इतनी बड़ी सैक्रिफाइस और कुर्बानी है, क्या उस औरत, अगर वो औरत से थोड़ी बहुत कभी कोताही हो जाए तो क्या इस बुनियाद पर तुम उसको मारोगे, तुम उसको पीटोगे? नहीं, जाओ मैनेज करो, जिंदगी को सीखो। इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी के अंदर हमें क्या करना है? अपनी जो इज़्दिवाजी जिंदगी है उसमें मैनेज करके चलना है। इज़्दिवाजी जिंदगी फतवे से नहीं गुजरती, कानून से नहीं गुजरती, माशरती और समाजी जिंदगी रख रखाव से गुजरती है। और बीवियों को रख रखाव से, बर्दाश्त करने से, कुछ भी बोले शौहर, कुछ भी बोले, उसको क्या करना है? खामोश हो जाना है। बाद में अच्छे अंदाज में उसी टॉपिक पर बात किया जा सकता है। बाद में जब शौहर का बेचारा बाहर से थका मंदा आता है, अब औरत उसी में सुनाने लगे बेचारे की